بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آج کا ہمارا ویلاگ بڑا اہم ہے۔ رات کے 11:30 بجے ہیں کینیڈا ٹورنٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 8:30 بج رہے ہیں۔ آج کا ویلاگ اس لیے اہم ہے کہ پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مزید 48 گھنٹے، جس میں سے 12 گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں، 36 گھنٹے باقی ہیں، اور انہوں نے شدید دھمکی دی ہے کہ ہم ایران کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے آج اپنی گفتگو میں بڑی غیر مناسب گفتگو کی، بڑی گالیاں بھی دیں، بڑے غیر اخلاقی جملے بھی کہے۔ وہ خیر ہم بعد میں بات کریں گے۔ کل ہم نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو دوسرا امریکن پائلٹ ہے جس کو سب لوگ تلاش کر رہے ہیں، آپ کل کا ہمارا ویلاگ سن سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پائلٹ ممکنہ طور پر زخمی ہوگا، سیکنڈ نمبر پر وہ کسی پہاڑی میں چھپا ہوا ہوگا، اور سگنل بہت وقفوں سے وہ اس کو چیک کر رہا ہوگا، اور سگنل دشمن کے سگنل سے بچنے کے لیے اس نے کچھ ٹیکنیک استعمال کی ہوں گی۔ تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ اصل میں وہاں پہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس کو کس طرح ریسکیو کیا گیا۔ یہ ہم ساری ٹیمیں سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک آپریشن کیا، اور ایران کے دور دراز پہاڑی علاقوں سے اپنے لاپتہ اہلکار کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ یہ اہلکار اس وقت لاپتہ ہو گیا تھا جب جمعے کے دن ایک امریکی F-15 جو ہے لڑاکا طیارہ دشمن کی فائرنگ سے مار گرایا گیا تھا۔ طیارے میں سوار، آپ کو پتہ ہے کہ یہ F-15 میں 2 پائلٹ بیٹھتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ اس میں سوار 2 اہلکار ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں سے ایک پائلٹ امریکی حکام کے مطابق F-15E کو فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا، جبکہ دوسرا اہلکار کئی گھنٹوں تک ایران کے اندر پھنسا رہا، اور یہ تقریباً کوئی 36 گھنٹے تک ایران میں پھنسا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر تصدیق کی ہے کہ جو زخمی تھا وہ ہمارا بڑا بہادر اہلکار ہے، اور ہم نے اس کو ایران کے پہاڑوں سے نکال لیا ہے، اور امریکی حکام اس اہلکار کی لوکیشن پر مسلسل 24 گھنٹے نظر رکھے ہوئے تھے۔ امریکہ کے لیے اس پائلٹ کو ریسکیو کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ اس کی پوری دنیا میں بدنامی، ہزیمت اور انسلٹنگ پوزیشن ہوتی۔ تو رپورٹس کے مطابق جو لاپتہ اہلکار تھا، اس نے اپنی تربیت کے مطابق ایک پہاڑی دراز میں چھپ کر خود کو محفوظ رکھا۔ یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، نہ تو ہماری کوئی نیوز تھی، لیکن ایک میرا اپنا پرسنل ذاتی تجزیہ تھا کہ وہ کسی پہاڑی چھوٹے سے کوئی غار نما جگہ میں چھپ گیا ہوگا، اور وہ سگنل جو ہے محدود استعمال کر رہا ہوگا۔ تو وہ خبریں آج بتائی گئی ہیں کہ دشمن اس کی پوزیشن ٹریس نہ کر لے، اس لیے اس نے ایران کی جانب سے اسے زندہ پکڑنے کے لیے، چونکہ اس کو تو خیر نہیں پتہ تھا کہ بہت بڑی انعام کی پیشکش کی گئی تھی، اور لوگ بڑی تعداد میں اسے تلاش کر رہے تھے، اور غیر مصدقہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی تھیں، تو اس امریکہ پہ اس کا بڑا پریشر تھا۔ بہرحال وہ امریکی میڈیا کے مطابق اس میں جو CIA ہے، اس نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس کی لوکیشن معلوم کر کے پینٹاگون کو فراہم کی۔ اس کے علاوہ ایک میڈیا پر ایک فیک کہہ لیں کہ مہم بھی چلائی گئی، تاکہ ایرانی فورسز کو گمراہ کیا جا سکے۔ کبھی کہا گیا جی وہ ہم نے ریسکیو کر لیا، کبھی اس کو کہا جی وہ وہاں پر دونوں کو ہم نے ریسکیو کیا تھا، اور لیکن وہ ان کو گمراہ اس لیے کرتے رہے کہ تاکہ ایران جو ہے وہ اس علاقے میں کوئی خوفناک آپریشن نہ کر سکے۔ اب اس ریسکیو آپریشن میں امریکہ کے جو درجنوں اسپیشل فورسز کے اہلکار، جنگی طیارے اور بڑے جدید ہیلی کاپٹر شامل تھے۔ امریکی فورسز نے زمینی جو ٹیم ہے اس کے قریب پہنچنے کے دوران ایرانی فوج کو دور رکھنے کے لیے بمباری اور فائرنگ بھی کی، اور یہ بھی رپورٹس ہیں کہ 2 امریکی ٹرانسپورٹ طیارے جو ریسکیو مشن میں استعمال ہوئے تھے، ایک خفیہ اڈے سے اڑان نہیں بھر سکے، اور انہیں دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچانے کے لیے خود ہی انہیں تباہ کر دیا گیا، اور بعد ازاں یہ جو اضافی طیارے تھے ریسکیو ٹیم کو
واپس لایا گیا، اور یہ واقعہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے گزشتہ 2 اشروں میں، یعنی 20 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ جب کسی امریکی لڑاکا طیارے کو دشمن کی فائرنگ سے مار کرایا گیا، جس نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جو لاپتہ رکن تھا، ایران میں تباہ ہونے والے F-15 طیارے کے رکن کو فوجی وسائل جو ان پہ پورے استعمال کیے گئے اور ریسکیو کیے گئے۔ کرنل کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم علامتی طور پر اسے ویزو یعنی اس کا نک نیم جو ہے وہ لکھا اور بتایا جا رہا ہے، اور اس کو کچھ زخم بھی آئے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے تک زائد عرصے تک پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کوششوں میں وہ کامیاب رہا، حالانکہ اس کے پاس صرف ایک ہینڈ گن تھی۔ اور اطلاعات کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی فوجیوں کو اس افسر کے مقام سے دور رکھنے کے لیے بھاری جو بموں اور ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ امریکی خفیہ ادارے CIA نے تو اس میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور ایئر مین کی جو صحیح جگہ پینٹاگون تک انہوں نے پھر پہنچا دی تھی۔ آپ سے بات کریں گے کہ جی ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ جی میری ہدایت پر امریکی فوجیوں نے ریسکیو کر لیا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا افسر زخمی ہے اور وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی کل کسی معاہدے تک پہنچنے کے قوی امکانات ہیں، اور ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوئی معاہدہ نہ ہوا تو وہ سب کچھ تباہ کرنے اور ایران کے تیل پر قبضہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اور تو خیر وہ 35 دنوں سے کر رہے ہیں، بلکہ تقریباً 1 سال سے ہی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایک معاہدہ کل طے پانے کا قوی امکان ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے آج اتوار کے دن کہا کہ جی ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر اگر اپنے حملے جاری رکھے تو وہ ایرانی قیادت کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور انہیں ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایرانی تنصیبات کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ وہ تو وہ بنا ہی رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن ایران کی کسی اہم دفاعی شخصیت کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اور ایران ابھی ان کے بچاؤ کے لیے کوئی مستقل حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکا ہے۔ لیکن پھر بھی ایران نے جو مزاحمت کی ہے، اور جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے جو کارڈس ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی جب تک میزائل داغے جاتے رہیں گے اور اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا تو ایران کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور جس کے نتیجے میں اس کے قومی انفراسٹرکچر اور نظام کی عملی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی۔ اور اسی دوران ہم دہشت گرد قیادت کا تعاقب اور اسے غیر مؤثر بنانے کے ساتھ ایران بھر میں سیکورٹی اہداف اور اسٹریٹجک وسائل پر حملے جاری رکھیں گے۔ یعنی دوسرے کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، اور جو شخص دہشت گرد کی کارروائی کرتا ہے وہ اسے دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ یعنی اپنے ملک کو، اپنی پالیسیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے وزیر اعظم کو، خود کو اور وہاں کے لوگوں کو، انہیں عالمی قوانین کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے، دنیا انہیں کچھ بھی کہتی رہے۔ اور اسرائیل میں بڑی سراسیمگی، اضطراب اور پریشانی کی کیفیت ہے۔ ادھر ایران کی جانب سے ایک اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے باعث توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور عالمی معیشت پر شدید دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عمان کی وزارت خارجہ جو ہے اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور عمان کے نائب وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں آبنائے ہرمز سے بلا رکاوٹ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے ممکنہ آپشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی آپشن پر تھوڑی سی کچھ امید لوگوں کو ہے، کچھ ٹرمپ کو ہے، کچھ عالمی مبصرین کہتے ہیں شاید کہ یہ تجاویز جو ہیں وہ بارآور ثابت ہوں۔ ادھر کویت پیٹرولیم کارپوریشن کے مطابق اس کی جو کئی تنصیبات ہیں اس کو ایرانی ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان اہم تنصیبات پر آگ بھڑک اٹھی ہے، اور جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ یہ تمام معلومات کویت حکومت کی جانب سے سامنے آئی ہیں، اور ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جن مقامات پر آگ لگی ہے وہاں امدادی کارروائیاں جاری ہیں،
اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے، تاہم جن مقامات کو نقصان پہنچا ہے ان کے حوالے سے یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو انتہائی غیر مناسب، غیر اخلاقی، شرمناک حد تک جو ان کا بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ ایسی گالیاں دی ہیں جیسے ہمارے گلی محلے کے جو لوفر اور بدماش نوجوان کہہ لیں، اس سے بھی نچلی سطح کی گالیاں انہوں نے دی ہیں، اور ان کے اس بیان پر پورے امریکہ میں خاص طور پر جو سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 25ویں ترمیم لاگو کر کے اس پاگل شخص کو ہٹایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں، وہ دنیا کے لیے شدید مشکلات کھڑی کر چکے ہیں، اور کانگریس کو کوئی اقدام کرنا ہوگا ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا، ورنہ دنیا کو یہ شخص تباہی سے دوچار کر دے گا۔ سینٹ میں ایک اقلیتی قائد ہیں چک شومر، بڑے مشہور سیاستدان ہیں۔ ایسے میں جب لوگ ایسٹر بنانے جا رہے ہیں، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر قرار دیا ہے کہ ہم وہ کچھ کریں گے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اور ان کے الفاظ ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ فضول اور واہیات گفتگو کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ظاہر ہے ہم استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے جس کی پوری دنیا پر نظریں ہیں، امریکہ کا صدر ہے، وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ اسرائیل میں خبر ہے کہ جبری بھرتی کے خلاف احتجاج میں فوجی بھرتی مرکز کے سامنے بھگدڑ مچ گئی۔ وہاں پہ اصل میں جو نوجوان ہیں، آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں بھی ہر نوجوان کو 2 سال کی تربیت دی جاتی ہے کہ فوج میں گزارے گا۔ اب انہوں نے جو جبری بھرتی کا ایک مرکز بنایا، وہاں جو لوگ جوان جمع ہوئے تھے وہ گھبراہٹ اور پریشانی میں ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو مشکلات کے اور دن آنے والے ہیں۔ تو یہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج میں جو ہے جبری بھرتی کے خلاف یہودی فرقہ ایک حریدی، اس نے شدید احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے ریل سروس بند کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے بھی ہوئے اور جھڑپ بھی ہوئی۔ ادھر روس نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کو الٹیمیٹم کی زبان ترک کر دینی چاہیے، یعنی ایک قسم کی اب روس نے بھی ذرا نرم لہجے میں سخت دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا کہ الٹیمیٹم کی زبان ختم کر دینی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ سے فون پر گفتگو کی ہے روسی وزیر خارجہ جو سرگئی لاروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو صورتحال کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور صورتحال کو مذاکرات کے راستے پر واپس لانا ہوگا۔ امید ہے ایران بھی تنازع کم کرنے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ سرگئی لاروف نے کہا کہ فریقین کو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے چینی وزیر خارجہ جو وانگ ای، انہوں نے روسی ہم منصب جو سرگئی ہیں ان سے فون پہ رابطہ کیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز کے بحری راستے کی بحالی جنگ بندی سے ہی ممکن ہے۔ لبنانی تنظیم جو حزب اللہ سے لڑنے والے اسرائیل کی فوجی کمانڈ کے سربراہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کی طاقت نے اسرائیلی فوج کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ فعال ہے، ان کے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور لا تعداد لانچرز موجود ہیں۔ اب اگر وہ روزانہ 300 سے 500 راکٹ لانچر چلائے گا تو اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی اور مصیبت ہے۔ تو ایسے وقت میں حزب اللہ نے اگرچہ زبردست کاوشیں ضرور کی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس اسلحے کی کچھ اور چیزوں کی کمی تو ہے، مگر اپنے تئیں انہوں نے اسرائیل کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ ادھر اسرائیلی شہر ایک حیفا، اس میں میزائل حملے میں ایک 7 منزلہ عمارت جو ہے بالکل ڈھہ گئی ہے، زمین بوس ہو گئی ہے، اور عمارت گرنے سے اسرائیل تو اصل خبر باہر نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے صرف 4 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 3 لاپتہ ہیں۔ اتنی بڑی عمارت جو 7 منزلہ، اس میں صرف 4 لوگ ہوں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال وہ یہ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل تھا، اور جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ مصروف ہیں، اور ملبے تلے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کافی لوگ ملبے میں
دبے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں اور ایرانیوں کو وہ گالیاں نکال رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ جی منگل کا دن ایران کی تباہی کا دن ہوگا، اور ابنائے ہرمس کو نہ کھولا گیا تو ایران میں بجلی گھروں پلوں کو تباہ کر دیا جائے گا اور ان کے تیل پر ہم قبضہ کر لیں گے اور ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور آج معاہدہ یعنی منڈے کو ہونے کا امکان ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم درست سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ چین، روس، نارتھ کوریا، انہوں نے ایران کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اگر یہ 4 ملک ہیں اور یہ 4 ملک مل کر اسرائیل کے خلاف اقدامات کرتے ہیں جس کے بہت زیادہ امکانات ہیں، تو ظاہر ہے پھر امریکہ اور اسرائیل، اور اگر امریکہ اپنے ساتھ کوئی یورپ کے لوگوں کو ملاتا اور ایک اتحاد بنتا ہے تو یہ 4 ملکوں کا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ اتحاد ایک طرف ہوا اور دوسری طرف بہت سارے ممالک ہوئے تو یہ ایک جنگ عظیم کے خدا نخواستہ امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں وقت بہت کم ہے، اور کئی لوگ یہ بھی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ شاید روس اور نارتھ کوریا اور چین ایران کو بچانے کے لیے جس طرح کے ہتھیار اسرائیل استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ویسے ہتھیار وہ ایران کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اگر ایران ذہنی طور پر تو وہاں کے لوگ کافی حد تک تیار ہیں کہ ہم مشکل ترین جنگی حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایران بھی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اس دفعہ ہم مقابلہ بھی کریں گے اور جوابی کارروائی بھی کریں گے۔ اب پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر پھیلی ہوئی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں، اور امریکہ کے کئی سیاستدانوں نے یہ تک کہا ہے کہ جی اگر ہم کابینہ میں ہوتے تو آج ہم ایک ترمیم کے ذریعے ٹرمپ کو فارغ کر دیتے۔ اور ٹرمپ کے بیانات نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی نیتن یاہو کے کہنے پر ٹرمپ پورے خطے کو آگ نہ لگائیں، امریکہ کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں۔ ٹرمپ کے جو لاپرواہ اقدامات ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ پورا خطہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور بہت بڑی تباہی آئے گی۔ اور یہ جو جہنم کی طرف دھکیلنے کا کہا جا رہا ہے، دراصل وہ اپنے لیے جہنم کی آگ بھڑکانا چاہ رہے ہیں، اور پورا خطہ جو ہے وہ نیتن یاہو کے جو احکامات ہیں یہ ٹرمپ اس پر عمل پیرا ہے۔ ایک آخری خبر آپ سے اور ڈسکس کریں جو ابھی خبروں میں تو نہیں ہے، پاکستان نے ویسے انٹیلیجنس ذرائع سے بتایا ہے کہ جو بھارت ہے ان کے وزیر دفاع کا ایک دن پہلے بھی بیان تھا کہ یہ ابھی ہمارا آپریشن سندور رکا نہیں ہے۔ تو پاکستان نے ایک مرتبہ پھر خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جی بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، اور فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر لگا کر وہ پاکستان کے خلاف جارحیت کر سکتا ہے۔ بھارت کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب اسرائیل اور امریکہ اس آگ میں جل رہے ہیں، اور اگر وہ اس آگ میں خود کو اور پاکستان کو یا خطے کو اگر جھونکنا چاہتا ہے اور اسے خوشی ہے تو وہ بخوشی یہ قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو اس کے نتائج ذہن میں رکھنے چاہیے، کیونکہ پاکستان کے بھی وزیر دفاع نے کہا کہ گزشتہ برس جو ہم نے بھارت کا حال کیا تھا اس دفعہ اس سے 4 گنا ہم آگے کلکتہ تک جائیں گے، اور گزشتہ برس تو ہم نے صرف 6 جہاز کرائے تھے، اب یہ جہازوں کی تعداد آپ سے گنی نہیں جائے گی اور آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے اس نقصان سے کیا ہوگا۔ ابھی چند منٹ پہلے کی آخری خبر آپ کو سناتے چلیں کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے تہران کے مضافات میں ایک جگہ ہے بہارستان، وہاں پر پیر کی صبح ہو چکی ہے اور وہاں پر شدید بمباری کی گئی ہے، اور اس میں 13 افراد کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ تقریباً کو یہ ہم آپ کو اب سے 20 منٹ پہلے کی خبر بتا رہے ہیں، یہاں رات کے
12 بجنے والے ہیں کینیڈا میں اور پاکستان میں صبح کے 9۔ تو اگر آپ یہ صبح کے 9 کے بعد یہ خبر دیکھیں گے تو آپ کو کچھ دیر کے بعد کچھ شاید میڈیا پر ملے، لیکن تہران کے مضافاتی شہر میں ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، اور اندیشہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ملبے تلے دب چکے ہیں، اور یہ 2 رہائشی یونٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور تہران کی شریف یونیورسٹی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر کی عمارت ہے، اور ایک مسجد اور یونیورسٹی کے کئی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں سے ابھی دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، اور جنگ کے آغاز سے تہران یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت متعدد یونیورسٹیوں پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ تو ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا ہم بڑا سخت بدلہ لیں گے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج کیا سچویشن بنتی ہے۔ اور انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے ایک روٹین کہہ لیں ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور کوئی ایسی کوئی تفصیلات اس کے سامنے نہیں آئیں۔ تو پیر کی صبح جو ہے وہ تہران اور اس کے مضافات میں حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اب خدا نخواستہ منگل کو کیا ہوتا ہے اور ایران کی کیا جوابی کارروائی ہوتی ہے، اس سے ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ تو آصف سید کو یہیں پر دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی یوٹیوب کا چینل ہے ہمارا، اس کو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائکس کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور ہمیں اپنی رہنمائی سے ضرور نوازیں۔ کوئی اہم موضوع ہو، کوئی ایسی خبر ہو، کوئی انٹرنیشنل یا پاکستان کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور کامنٹس دیں، ہم اس پر بھی گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو باخبر رکھیں گے۔ یہیں پر ہی اجازت دیجیے گا تو آصف سید کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔